گرمیوں کی روشن دوپہر تھی۔ حویلی کے صحن میں دھوپ اور چھاؤں کا حسین امتزاج بکھرا ہوا تھا۔ سامنے کیاریوں میں کھلے رنگ برنگے پھول ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ باغیچے میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور پانی کے فوارے کی ہلکی آواز نے ایک دلکش سی سمفنی بنا رکھی تھی۔ نازش اور اسما دونوں اپنی عمر کی معصومیت اور زندہ دلی کی تصویر بنی ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی تھی۔ اسما ہنستے ہوئے بولی، نازش رک جا ورنہ امی ہمیں ڈانٹ دیں گی۔ نازش نے زور سے قہقہ لگاتے ہوئے جواب دیا، آج تو میں بھی تمہیں پانی سے بھگو کر ہی رہوں گی۔ یہ دوپٹہ اتار کر مجھے پریشان کرنے والی اب خود دیکھے گی۔ ان دونوں کی بے ساختہ کہے پورے صحن میں گونج رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ دونوں حویلی کے لاؤنج میں پہنچ گئیں، جہاں شبانہ بیگم اور زلیخا بیگم بیٹھی بات چیت میں مصروف تھیں۔ ان دونوں نے لڑکیوں کی لاپرواہی دیکھی تو فوراً سے ڈانٹ دیا، لڑکیوں ہوش کے ناخن لو، اگر ظاہر شاہ آ گئے تو تم دونوں کا حشر برا ہوگا۔ مگر اسما اور نازش پر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ اچانک اسما کا پاؤں مڑا اور وہ گرتے گرتے سنبھلی، لیکن اس کے گرنے سے پہلے دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ اسما نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سفید شلوار قمیص میں ملبوس مردانہ چاندر کاندھے پر ڈالے ظاہر شاہ کھڑا تھا۔ اس کی گہری اور پرکشش شخصیت لمحے بھر کے لیے اسما کو ساکت کر گئی۔ ظاہر کی نظریں غصے سے دہک رہی تھیں اور لاؤنج کا خوشگوار ماحول یکدم تناؤ میں بدل گیا۔ نازش جو یہ منظر دیکھ رہی تھی خوف سے پتھر کی طرح جامد ہو گئی۔ ظاہر نے گہری اور دھیمی مگر انتہائی باوقار آواز میں کہا، کیا یہی سکھایا ہے تمہیں تمہاری ماں نے؟ عورت کی عزت اس کے دوپٹے میں ہوتی ہے اور تم دونوں کو اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ ظاہر کی آواز میں ایسا روب تھا کہ اسما اور نازش گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ شبانہ بیگم اور زلیخا بیگم بھی پریشان ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ ظاہر نے اپنی ماں اور چچی کو ایک تیز نگاہ سے گھورا اور سخت لہجے میں بولا، یہ کیا تربیت دے رہی ہیں آپ دونوں؟ یہ بڑی ہو چکی ہیں، انہیں گھرداری سکھائیں۔ اگر میں نے انہیں سکھانے کی ٹھان لی تو بہت برا ہوگا۔ ظاہر کی شخصیت میں ایک عجیب سا جلال تھا۔ اس کے الفاظ اتنے وزنی تھے کہ پورا ماحول جیسے خاموش ہو گیا۔ شبانہ بیگم نے جھجکتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو بس بچپن کی عادت ہے۔ ظاہر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ حویلی ہے، کھیل کا میدان نہیں۔ میں باہر کی دنیا میں جو دیکھتا ہوں وہی مجھے اندر سے کمزور بنا دیتا ہے۔ اپنی بہن اور ہونے والی بیوی کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ظاہر نے ایک نظر اسما پر ڈالی جس کی پلکیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ نازش کا چہرہ بھی گلنار ہو رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھیں۔ ظاہر نے اپنی چادر درست کی اور اپنی ماں اور چچی کو گھورتے ہوئے کہا، یہ حویلی شاہوں کی ہے، یہاں ہر عورت کو اپنے مقام کا اندازہ ہونا چاہیے۔ میں ان کی عزت کا محافظ ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ خود اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور لاؤنج ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ شبانہ بیگم اور زلیخا بیگم ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں اور ان کے چہرے پر تشویش کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ اسما کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے پیر پٹکتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، نازش تمہارے لالا ہر وقت حکم چلانے کے لیے تیار رہتے ہیں، جیسے ہم انسان نہیں غلام ہو۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ایک طرف اچھال دیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال درست کرنے لگی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، لمبے بال، گولی رنگت اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں ہمیشہ شرارت کی جھلک رہتی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں غصہ اور بیزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر ظاہر کی نقل اتارنے لگی، ہونے والی بیوی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس نے ظاہر کا لہجہ اور انداز نقل کرتے ہوئے منہ ٹیڑھا کیا اور زور سے ہنسنے لگی۔ نازش جو اسما کے سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی ہنسی کے بجائے آنسو بہانے لگی۔ وہ اسما کے برعکس حساس اور نرم مزاج تھی۔ اس کا دل معصوم بچے جیسا تھا جس میں ہر بات فوراً اثر کرتی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، اسما، لالا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے بالکل بھی اپنی عزت کا خیال نہیں؟ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ دوپٹہ صحن میں ہی رہ گیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور ہاتھوں کی انگلیاں اضطراب سے ناخن کتر رہی تھی۔ اس کی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں جن میں ندامت جھلک رہی تھی۔ اسما نے روتے ہوئے دیکھا کہ ماتھے پر ہاتھ مارا اور پاس آ کر اس کے کاندھے کو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ فضول میں رونے کا کیا فائدہ؟ تمہارے لالا کو تو بس اپنی دھونس جمانے کا بہانہ چاہیے، ہر وقت اپنی مرضی تھوپنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اگر بابا اور تاؤ زندہ ہوتے تو ان کی یہ چلتی ہی نہیں۔ اماں اور تائی تو جیسے ان کے سامنے بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی۔ نازش نے آنسو پونچھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، اسما،
تم سمجھ نہیں رہی، لالا صرف ہماری عزت کا خیال کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں۔ لیکن میں کیسے بھول گئی کہ دوپٹہ نہیں تھا؟ لالا نے کتنی شرمندگی محسوس کی ہوگی۔ اسما نے جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے ہوئے سے کہا، نازش، تم اور تمہارے لالا میں عزت کی باتیں سن سن کر نا میرے کان پک گئے ہیں۔ میں نے بتا رہی ہوں کہ میں ان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ کسی کو حق نہیں کہ میری زندگی کے فیصلے کرے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، باغی اور خود مختار، ہمیشہ اپنی مرضی کی مالک۔ اس نے زندگی کو اپنے خوابوں کے مطابق جینے کی ٹھانی تھی۔ وہ بستر پر گر کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورتے ہوئے بولی، تم دیکھنا نازش، ایک دن میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس دقیانوسی ماحول میں میرا دم گھٹتا ہے۔ میں ایک آزاد زندگی گزاروں گی، ایسی زندگی کہ لوگ میری مثال دیں گے۔ نازش نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اسما، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے اماں کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا۔ اسما نے ہنکارا بھرا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور شبانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر غصے کی جھلک صاف تھی۔ وہ درمیانی عمر کی خاتون تھی مگر ان کی شخصیت میں ایک وقار تھا۔ وہ اسما کے پاس آئیں اور زور سے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اپنی زندگی کے خواب دیکھنے سے پہلے عورت کی عزت اور غیرت کو سمجھنا سیکھو۔ اسما نے تیزی سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شبانہ بیگم کا غصہ اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ کمر پر رکھ کر سخت لہجے میں بولی، عورت کی خوبصورتی اس کے کردار اور حیا میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کی آزادی کی خواہشات میں۔ تمہیں اپنی عزت کا بھی خیال نہیں اور نہ ہی اس حویلی کے اصولوں کا۔ ظاہر جو کچھ بھی کہتا ہے تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ اگر وہ تم پر روک ٹوک کرتا ہے تو تمہاری حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ اسما نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ شبانہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو اسما، ظاہر گدی نشین ہے اور تم اس کی ہونے والی بیوی۔ تمہاری حیثیت اور مقام عام لڑکیوں جیسا نہیں، یہ بات دل میں بٹھا لو۔ نازش نے اپنی چچی کے پاس جا کر التجا کی، چچی اسما کو زیادہ مت ڈانٹیں، وہ غصے میں ہے۔ شبانہ بیگم نے نازش کو غور سے دیکھا اور دھیرے سے بولی، نازش، تم سمجھدار ہو، اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ یہ ضد اور نافرمانی کا رویہ اسے کسی بڑے نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ظاہر شاہ جیسا مرد ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، وہ سخت ضرور ہے مگر دل کا صاف اور اپنے گھر کے لیے وفادار ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے پیچھے مڑ کر اسما کو سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، یہ تمہاری آخری وارننگ ہے اسما، اگلی بار ایسی باتیں سنی تو برداشت نہیں کروں گی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسما نے نازش کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تمہاری چچی بھی بالکل تمہارے لالا جیسی ہیں، بس سب کو قابو میں رکھنے کا شوق ہے۔ نازش نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ دونوں کزن خاموشی سے اپنے خیالات میں گم ہو گئی اور حویلی کی خاموش دیواریں ان کے مختلف جذبات کی گواہ بن گئی۔ رات کا وقت تھا اور حویلی کے کمرے میں خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نازش اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ آج کا واقعہ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ظاہر نے انہیں ڈانٹا تھا مگر اس کے دل میں یہ بھی احساس جاگزی تھا کہ اس کا بھائی کبھی غلط نہیں سوچتا۔ ظاہر کا غصہ ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے اور یہ سوچ ہی اسے مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ کافی دیر تک خود سے لڑنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ دل میں خوف اور ہچکچاہٹ لیے وہ ظاہر کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے زمین پر پڑ رہے تھے، جیسے ہر قدم اس کے اندر کی ہمت کو مزید آزما رہا ہو۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ایک لمحے کو اپنی سانسیں روکی اور ہاتھ اٹھا کر دستک دی۔ آ جاؤ، ظاہر کی بھاری آواز اندر سے آئی۔ نازش نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ ظاہر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض پہنے، گلے میں مردانہ چادر لپیٹے۔ اس کے سامنے میز پر چند کاغذات اور فائلیں بکھری ہوئی تھیں جن پر وہ گاؤں کے معاملات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ظاہر نے سر اٹھایا اور نازش کو کمرے میں دیکھ تھوڑا چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ نازش نے اپنی شرمندگی اور ندامت کو ظاہر کرنے کے لیے دوپٹے کو اچھی طرح سے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور وہ بے چین قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ ظاہر نے اپنی بہن کی کیفیت کو بھانپ لیا۔ اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے محبت کا جذبہ شدت سے امڈ آیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ نازش ایک معصوم اور سیدھی لڑکی ہے جو غلطی سے زیادہ دل کی نرمی کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے۔ ظاہر نے اپنے سخت مگر نرم لہجے میں اسے بلایا، ادھر دیکھو نازش،
نازش نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، آنکھیں لال تھیں اور چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ ظاہر نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم میری سب سے پیاری بہن ہو؟ یہ سن کر نازش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، لالا مجھے معاف کر دیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا دوپٹہ صحن میں رہ گیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی گھر آ جائیں گے۔ ظاہر نے اپنی بہن کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے کہا، ارے نازش رونا بند کرو، تم نے جو کیا وہ غلطی تھی، لیکن غلطی کو سدھارنا سیکھو، نہ کہ اس پر روتی رہو۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر نرمی سے بولا، تم جانتی ہو نازش، عورت کی عزت اس کی چادر میں ہوتی ہے، یہ چادر صرف کپڑے کا ٹکڑا نہیں بلکہ تمہاری شخصیت اور وقار کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تم اپنی عزت کا خود خیال رکھو گی تو دنیا بھی تمہاری عزت کرے گی، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ حویلی صرف تمہارے لیے نہیں، یہ ہماری نسلوں کی عزت کی علامت ہے۔ نازش نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، لالا میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں اور میں آپ کو پریشان کر دیتی ہوں۔ ظاہر نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے کہا، پریشان کرنا تو تمہارا حق ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم میری بہن ہو اور میں تمہارے لیے ہمیشہ فکر مند رہوں گا۔ اگر تمہیں کوئی روک ٹوک کرتا ہے تو صرف تمہاری بھلائی کے لیے۔ نازش نے ایک بار پھر ظاہر کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر محبت اور تحفظ کا جذبہ واضح نظر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ظاہر نے نرمی سے اس کا دوپٹہ درست کیا اور کہا، اب جاؤ اور آرام کرو، سب تمہیں تر و تازہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ کل مجھے تمہاری مسکراہٹ دیکھنی ہے، یہ آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ نازش نے آنسو پہنچے اور سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی۔ ظاہر نے ایک آخری بار پیچھے سے آواز دی، اور سنو، کبھی بھی مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرنا، میں تمہارے ہر درد کو جان لیتا ہوں، چاہے تم کچھ کہو یا نہ کہو۔ نازش نے مڑ کر مسکرا کر دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کے باہر نکلتے ہی اس کے دل کی بے چینی ختم ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ظاہر کا ہر غصہ اس کی محبت کی عکاسی ہے۔ دوسری طرف ظاہر نے گہری سانس لی اور اپنی بہن کے لیے دل سے دعا کی۔ یہ بھائی اور بہن کا رشتہ تھا، محبت اور تحفظ کا بندھن، جو ہر رشتے سے زیادہ مضبوط اور بے لوث تھا۔ اسما اپنے کمرے میں آرام سے بستر پر نیم دراز موبائل ہاتھ میں لیے اپنی دنیا میں مگن تھی۔ کمرے کی خاموشی اس کی باتوں سے وقفے وقفے سے ٹوٹ رہی تھی۔ آج حویلی میں جو واقعہ ہوا اس کے اثرات اس پر بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ وہ اسے ہنسی مذاق میں اڑائے جا رہی تھی۔ فون کی دوسری طرف اس کی یونیورسٹی کی دوست فائزہ موجود تھی، جو اس کی ہر بات پر قہقہہ لگا رہی تھی۔ یار فائزہ، تمہیں پتہ ہے آج ظاہر لالا نے مجھ پر اور نازش پر کتنی زور سے غصہ کیا؟ اسما نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ارے ہاں بھائی، تم بھی کن لوگوں میں پھنسی ہوئی ہو، ایسے ماحول میں رہ کر تو بندہ گھٹ کے رہ جاتا ہے، فائزہ نے بے پرواہی سے کہا۔ اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک بے نیازی تھی جو اسما کو کبھی کبھی عجیب لگتی تھی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ ہاں یار، تم ٹھیک ہی کہتی ہو، پتہ ہے یہ موبائل بھی مجھے کتنی مشکل سے ملا ہے، ظاہر لالا کا بس چلے تو یہ بھی مجھ سے لے لیں، اسما نے مصنوعی ناراضگی سے کہا اور پھر قہقہہ لگایا۔ فائزہ ایک لمحے کے لیے چپ رہی اور پھر بولی، ارے سنو، ایسا کرو تم یہاں آ جاؤ میرے پاس، کچھ دن رہو، مزہ آئے گا، وہ زندگی دوں گی تمہیں جس کے تم خواب دیکھتی ہو، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اسما ایک پل کے لیے چونک گئی، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کہاں یار، یہ سب ہمارے نصیب میں کہاں، حویلی کے ماحول میں تو آزادی کا تصور ہی ممکن نہیں۔ فائزہ ہنسی، یار تمہاری زندگی سن کر تو مجھے ترس آتا ہے، یونیورسٹی میں تم کچھ اور لگتی ہو اور یہاں کچھ اور، ہاں یہاں آ کر تو جیسے پر لگ جاتے ہیں، اسما نے مزاحیہ انداز میں کہا اور ساتھ ہی قہقہہ لگایا۔ اب دیکھو، یونیورسٹی جانے سے بھی روک دیا، ظاہر لالا کا کہنا ہے کہ دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور مجھے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے میں کوئی بہت خاص ہوں۔ فائزہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، خاص تو ہو تم، آخر ظاہر شاہ کی ہونے والی بیوی ہو۔ اسما نے گہری سانس لی اور بے پرواہی سے بولی، ہاں بھائی، گاؤں کے گدی نشین کی ہونے والی بیوی، اس کے سر پر سردار کی پگڑی ہے اور اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے اس عزت کے ساتھ ہمیشہ ایک خطرہ بھی ہوتا ہے، جان کا خطرہ، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی۔ فائزہ تھوڑا سنجیدہ ہو گئی، یار واقعی تمہارے ظاہر شاہ بہت غصے والے لگتے ہیں، ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے؟ بہت زیادہ، اسما نے جواب دیا۔ گاؤں میں ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے اور ان کا حکم مانتا ہے، لیکن ان کے اصولوں کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے۔ فائزہ کچھ پل کے لیے خاموش رہی، پھر طنزیہ انداز میں بولی، یار یہ سب باتیں چھوڑو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں آزادی نہیں مل رہی۔ تم دیکھنا، اگر تم نے زیادہ دیر اس ماحول میں رہنا جاری رکھا
تو تمہاری شخصیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اسما نے چونکتے ہوئے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا فائزہ، آزادی اپنی جگہ، لیکن کچھ روایات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر لالا کا غصہ بھی ان کی فکر کی وجہ سے ہے، وہ اپنے گھر کی عورتوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فائزہ نے بے چینی سے بات کاٹی، یار یہ سب باتیں چھوڑو، تم یونیورسٹی کب واپس آ رہی ہو؟ وہاں مزہ آتا ہے، گاؤں کے ماحول سے تو بالکل مختلف، لڑکے، تفریح، آزادی۔ اسما نے فائزہ کی بات پر ہنستے ہوئے کہا، پتہ نہیں، اب تو ظاہر لالا نے منع کیا ہے، ویسے تم بتاؤ وہاں سب کیسے ہیں؟ یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے؟ فائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، مزہ آ رہا ہے، تمہارے بغیر پارٹیوں کا رنگ کچھ پھیکا سا لگتا ہے، ویسے اگر تم نہ آئیں تو ہم تمہارے بغیر ہی جشن منا لیں گے۔ اسما نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، میری غیر موجودگی میں مزے کرنا، لیکن مجھے یاد رکھنا۔ فائزہ نے آخر میں کچھ بے تکی باتیں کی جنہیں اسما نے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ فائزہ کی باتوں سے لطف اندوز ہوتی تھی، مگر دل کے کسی گوشے میں اسے ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ فائزہ کی زندگی کے اصول اس سے بالکل مختلف ہیں۔ فون بند ہونے کے بعد اسما نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی فائزہ کی زندگی سے بہت مختلف ہے، اور شاید وہ کبھی اس آزادی کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکے گی جس کی وہ خواہش کرتی ہے، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف روایات تو دوسری طرف آزادی۔ حویلی کے باغیچے میں ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ہر طرف ایک عجیب سا سکون تھا، مگر حویلی کے اندر دبے ہوئے جذبات کی ہلچل نے سب کچھ بے سکون کر رکھا تھا۔ اسما رات بھر جاگتی رہی تھی، فائزہ کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ظاہر سے بات ضرور کرے گی۔ صبح ہوتے ہی وہ جلدی اٹھ گئی اور خود کو تیار کیا۔ نازش بھی اس کے ساتھ ناشتے کی میز پر جا بیٹھی تھی۔ 9 بجے کے قریب ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ ظاہر شاہ سر جھکائے اپنے کھانے میں مصروف تھا، اور اس کے سامنے اسما اور نازش خاموش بیٹھی تھی۔ نازش کی نظریں اپنی پلیٹ پر تھیں، جبکہ اسما بار بار گہری سانس لے کر ظاہر کو دیکھنے کی ہمت کر رہی تھی۔ اس وقت آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھوں پر کالی مردانہ چادر ڈالے ہوئے، جس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہی تھی۔ اسما نے ہمت جمع کی اور بولی، ظاہر لالا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ظاہر نے نرمی سے چمچ پلیٹ میں رکھا اور نظریں اٹھا کر اسما کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کا یہ انداز ہی ہمیشہ لوگوں کو خاموش کر دیتا تھا، مگر اسما نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ اپنی بات کہے گی۔ یونیورسٹی کی طرف سے میسیجز آ رہے تھے، مجھے واپس جانا پڑے گا، چھٹیاں کافی ہو چکی ہیں، اور اب مزید تعلیم کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ ظاہر نے چند لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر اپنی گہری آواز میں بولا، بیٹھ جاؤ اور خاموشی اختیار کرو، جتنا پڑھنا تو پڑھ چکی۔ ایک دوپٹے کا تو تم خیال نہیں رکھ سکتی اور کہتی ہو کہ یونیورسٹی جانا ہے۔ باہر کا ماحول بہت خراب اور خطرناک ہے، میں اپنی بہن یا اپنی حویلی کی کسی عورت کو اس خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اسما نے گہری سانس لی۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ ظاہر ایسا ہی جواب دے گا، مگر آج اس نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کیا تھا۔ ظاہر لالا، اسما نے قدرے بلند آواز میں کہا، میں آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ آپ اپنی ماں زلیخا بیگم اور اپنی بہن نازش پر حکم چلا سکتے ہیں، لیکن مجھ پر نہیں۔ بہت ہو گیا یہ سب، میں کسی کی قید میں نہیں رہ سکتی۔ ظاہر نے اپنی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھا اور گہری نظروں سے اسما کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت چھلکی اور پھر سنجیدگی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسما، ظاہر کی آواز گونجی، یہ زبان تمہیں کس نے دی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسما نے آگے بڑھ کر میز پر ہاتھ مارا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ آپ کے اصولوں کے مطابق جینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی برباد کر دوں۔ آپ کی دنیا، آپ کے خیالات مجھ پر تھوپنے والے آپ ہیں کون؟ شبانہ بیگم فوراً بیچ میں آئی اور اسما کو چپ کرانے کی کوشش کی۔ اسما، بس کرو بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ظاہر تمہاری فکر کرتا ہے، تمہیں دشمنوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسما نے غصے سے اپنی ماں کی بات کاٹ دی۔ اماں، یہ فکر نہیں، قید ہے، یہ آزادی چھیننے کا ایک بہانہ ہے۔ میں کسی کے لیے اپنی تعلیم کو ضائع نہیں کر سکتی، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں کل سے یونیورسٹی جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شبانہ بیگم فوراً اس کے پیچھے لگ گئی۔ جبکہ ظاہر کے چہرے پر خون اتر آیا، اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکی، ظاہر نے غصے سے کہا، اس کا قتل کر دوں گا اگر اس نے حویلی سے قدم بھی باہر نکالا۔ یہ ابھی میرے اصل روپ سے واقف نہیں ہے، اس کو ہوش کے ناخن دے، ورنہ اگر میں اپنی پر آ گیا تو یہ روتی رہ جائے گی۔
اس کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ پورا کمرہ لرز گیا۔ زلیخا بیگم جو ابھی تک خاموش تھی اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ نازش نے اپنی نظریں جھکا لیں اور کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ ظاہر نے ایک لمحے کے لیے سب کو دیکھا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ زلیخا بیگم نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر نازش کو دیکھا۔ اللہ خیر کرے، یہ معاملہ بہت خراب ہونے جا رہا ہے۔ نازش نے سر جھکا کر صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ یہ تلخی مزید بڑھے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سوچنا بھی دشوار تھا۔ ڈیرہ ظاہر کا پسندیدہ مقام تھا جہاں وہ اپنے کاموں میں گم رہتا تھا۔ آج کا دن کچھ مختلف تھا، اس کا دماغ خاص طور پر خراب ہو چکا تھا۔ ایک بوجھل قدم اور چہرے پر تناؤ کے آثار تھے۔ اس کی شخصیت ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جہاں وہ کئی چیزوں کو اپنے دماغ میں گھما رہا تھا۔ بچپن میں اس کے والد نے اس کی شادی اسما سے طے کر دی تھی، تب سے ہی اسما اس کی پسند بن چکی تھی، لیکن اس لڑکی کی حرکتوں نے اس کا دماغ ہی خراب کر دیا تھا۔ جب سے اس نے پہلی بار یونیورسٹی جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اس نے اسے بار بار سمجھایا تھا کہ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے شہر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، مگر اسما نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شہر کا ماحول کیا ہے، اور یہ لڑکی کبھی بھی میری بات نہیں سنتی، وہ غصے سے بڑبڑایا تھا۔ اس نے خود سے بات کرتے ہوئے کہا، شام ہونے دو، تمہارا بندوبست میں اچھی طرح سے کر دوں گا۔ وہ ابھی تک وہی غصہ اور ذہنی پریشانی لے کر چل رہا تھا جو اسما کی بے پرواہی نے پیدا کی تھی، جبکہ دوسری طرف اسما کا دماغ پوری طرح سے خراب تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنا دوپٹہ ایک طرف پھینک دیا اور غصے سے بڑبڑائی، وہ ہوتا کون ہے مجھے یہ کہنے والا کہ میں دوپٹے کا خیال نہیں رکھ سکتی؟ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں، اسما شاہ ہوں میں۔ وہ غصے سے اپنا دوپٹہ پھینکتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ظاہر اس کی زندگی میں آ کر اسے قابو کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات اسے ہرگز برداشت نہیں تھی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کے کونے میں چلنے لگی تھی۔ اسی وقت اس کی ماں شبانہ بیگم کمرے میں آئیں۔ جب انہوں نے اسما کو اتنا غصے میں دیکھا تو ان کا تحمل جواب دے گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصے سے دھاڑ کر بولی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہونے والے شوہر سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ کوئی معمولی انسان نہیں، گاؤں کا گدی نشین ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اسما نے اپنی ماں کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے ہوگا وہ گدی کا نشین، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کی کسی بات کو سنوں گی۔ میں آزاد ہوں، اسما شاہ ہوں، اور میں اپنی زندگی خود گزاروں گی۔ یہ الفاظ اسما کی ماں کے لیے ایک ہلکا سا دھچکا ثابت ہوئے۔ شبانہ بیگم نے ایک دم سے غصے میں آ کر اسما کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اپنی بکواس بند رکھو، وہ غصے سے چیخ کر بولی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر بہت اچھا انسان ہے، مجھے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اسما اس تھپڑ کے اثر سے سکتی کی حالت میں آ گئی۔ اس نے اپنی ماں کو بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے دل میں ظاہر کے لیے نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ غصے سے بولی، اگر آپ نے مجھے مزید روکا تو میں ان سب سے نجات حاصل کر لوں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ جبکہ شبانہ بیگم نے غصے سے سر جھٹکا تھا، یہ لڑکی مجھے برباد کر کے ہی دم لے گی۔ وہ غصے سے بڑبڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسما کے ایک قدم نے گھر کے اندر ایک عجیب ہی تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں۔ ظاہر شاہ جب ڈیرے سے واپس آیا تو یہ خاموشی اسے عجیب سی لگی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو ماحول بالکل خالی تھا، ورنہ ہمیشہ نازش، اسما، شبانہ بیگم اور زلیخا بیگم کی باتوں کی آوازیں یہاں گونجتی رہتی تھیں۔ ظاہر نے بغور لاؤنج کا جائزہ لیا، پھر فوراً ملازمہ کو طلب کیا اور حکم دیا کہ ان چاروں کو لاؤنج میں بلائیں۔ چند منٹوں میں شبانہ بیگم اور زلیخا بیگم اپنی مخصوص جگہوں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ نازش ظاہر کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن اسما جو کہ ظاہر کے حکم پر مجبور ہو کر آئی تھی، ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور غصے کے آثار نمایاں تھے، گویا وہ ظاہر کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے بھی بغاوت کا اعلان کر رہی تھی۔ ظاہر نے ایک نظر اسما پر ڈالی، مگر اس کی نظروں میں کوئی نرمی یا محبت نہیں تھی، بلکہ سختی اور دبدبا تھا۔ ظاہر نے اپنی گہری بھاری آواز میں بات شروع کی، چچی جان، پورا دن میں نے اس معاملے پر سوچا۔ بابا اور چاچو نے جو رشتہ بچپن میں طے کیا تھا وہ کسی مذاق یا کھیل کا نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس پر عملی جامہ پہنانا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شبانہ بیگم کے چہرے پر یہ سن کر سکون پھیل گیا۔
سارا دن وہ بے حد فکر مند رہی تھی کہ کہیں ظاہر اسما سے شادی کرنے سے انکار نہ کر دے، لیکن اس کے فیصلے نے ان کی تمام فکریں دور کر دی تھی۔ وہ خوشی سے بولی، بیٹا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ظاہر نے اپنی بات جاری رکھی، چچی جان آپ اپنی بیٹی کو سمجھا دیں، یہ رشتہ کوئی معمولی بات نہیں، پورے گاؤں کی سردار کی بیوی ہوگی، اور اس بات کا احساس اسے دل میں بٹھانا ہوگا، اسے طریقے سے چلنا ہوگا، ورنہ میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ اسما جو کونے میں کھڑی ظاہر کی باتوں کو خاموشی سے سن رہی تھی، اچانک ایک جھٹکے سے ظاہر کی طرف مڑی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے دل میں سوالات نے طوفان کھڑا کر دیا، لیکن اس نے ظاہر کو جواب دینے کے بجائے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ ظاہر نے ایک نظر اسما کے جذباتی تاثرات پر ڈالی، پھر انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ شادی کی تیاریاں فوراً شروع کریں، میں اس جمعے کو نکاح اور رخصتی دونوں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر زلیخا بیگم حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے کہا، ظاہر تم گاؤں کے سردار ہو، تمہاری شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، 5 دنوں میں ہم کیسے تیاریاں مکمل کریں گے؟ ظاہر نے فوراً جواب دیا، اسے کہیں اور نہیں جانا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی اس کی رخصتی ہوگی، فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں، جلد سے جلد تیاریاں مکمل کر لیں۔ اسما اس کی بات سن کر مزید غصے میں آ گئی۔ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے دل میں آگ جل رہی تھی۔ آخرکار وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ظاہر نے ایک بار پھر اس کے وجود پر ایک نظر ڈالی، پھر سر جھٹک کر اپنی ماں اور چچی سے کہا، یہ شادی میرے فیصلے کے مطابق ہوگی اور اسے اسی طرح قبول کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ لاؤنج سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زلیخا بیگم اور شبانہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زلیخا بیگم نے گہری سانس لی اور بولی، یہ لڑکی ظاہر کے قابو میں نہیں آ رہی، لیکن ظاہر جانتا ہے کہ اسے کس طرح سے قابو میں لانا ہے۔ شبانہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی فکر تھی۔ لاؤنج میں دوبارہ سناٹا چھا گیا، لیکن اس بار یہ سناٹا کچھ مختلف تھا۔ یہ خاموشی آنے والے دنوں کی تیاری کا اشارہ دے رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسما نے دروازہ زور سے بند کیا اور پلٹ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ اضطراب اس کے وجود سے صاف جھلک رہا تھا۔ وہ چند لمحے اپنی سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ہر بار ظاہر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے اور اس کا دل بے قابو ہو جاتا۔ اس نے اپنے گرد لپٹا ہوا دوپٹہ کھینچ کر بیڈ پر پھینکا اور خود سے مخاطب ہوئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسے اس آدمی سے شادی کر سکتی ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ میری پوری زندگی کو قید کر دے گا اور میں تو شاید سانس بھی نہ لے سکوں۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہو گئی۔ اچانک فائزہ کا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اس کی وہی دوست تھی جو اس وقت اس حالت میں اس کی سمجھ سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور فائزہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ پہلی ہی بیل پر فائزہ نے کال اٹھا لی اور اسما کو اس کی مدھم اور خوشگوار آواز سنائی دی۔ ہیلو اسما۔ اسما نے جلدی سے کہا، فائزہ یہاں تو معاملات بالکل بگڑ گئے ہیں، میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فائزہ کی آواز میں فکر نمایاں ہو گئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اسما نے گہری سانس لی اور کہا، کل رات تم سے بات کر کے مجھے حوصلہ ہوا تھا، اسی لیے آج صبح ظاہر سے بات کرنے کی ہمت کی۔ میں نے اسے کہا مجھے واپس شہر جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، لیکن ہماری بات جھگڑے میں بدل گئی اور اب شام کو وہ آیا اور سب کے سامنے نکاح کا اعلان کر دیا۔ فائزہ میں کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسری طرف لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسما نے بے چینی سے فون کان کے ساتھ لگائے رکھا تھا، جیسے وہ فائزہ کی کسی جادوئی بات کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر فائزہ کی چہکتی ہوئی آواز ابھری، تو پھر تم سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤ، جب یہاں کوئی تمہاری پرواہ نہیں کر رہا تو تم کیوں ان لوگوں کی فکر کر رہی ہو؟ اسما نے مایوسی سے کہا، فائزہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی عزت کا سوال ہے، میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ فائزہ کی آواز میں جھنجھلاہٹ آ گئی۔ ایسی بھی کیا عزت، تمہاری اپنی زندگی کا سوال ہے اسما، بے وجہ کی عزت کے چکر میں اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ سنو، میں تمہارے لیے جگہ کا بندوبست کروں گی اور کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم میرے پاس آ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ اسما کچھ لمحے چپ رہی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ اپنی بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے کہا، فائزہ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، پہلے میں امی سے بات کر لیتی ہوں، اگر انہوں نے میرا ساتھ دیا تو میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی۔
فائزہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے لیکن جلد فیصلہ کرو، یہاں وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اوکے، میں تمہیں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر اسما نے کال کاٹ دی۔ فون رکھنے کے بعد اسما نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی جو اسے ایسی جگہ لے آئی تھی جہاں ہر طرف دیواریں تھیں اور راستہ نہیں تھا۔ اسما نے گہری سانس لے کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے دل میں کئی جذبات آپس میں ٹکرا رہے تھے اور ذہن میں بے شمار خیالات گردش کر رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس کا ساتھ دے، اس کے دل کا حال سمجھے اور ظاہر شاہ شادی رکوانے میں اس کی مدد کرے۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی دعا جاری تھی کہ یا اللہ میری مدد کر دے۔ کمرے کے قریب پہنچ کر وہ رکی، پھر ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ شبانہ بیگم ایک جانب بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے سامنے سونے کے زیورات کا ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ وہ ان زیورات کو ایک خاص محبت سے دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک نمایاں تھی۔ لمحے بھر کے لیے اسما اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ شبانہ بیگم کو جیسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسما کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک گئیں۔ انہوں نے فوراً اپنی باہیں پھیلائیں اور اسے پاس بلایا۔ اسما جو دل میں بہت کچھ سوچ کر آئی تھی، خاموشی سے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ شبانہ بیگم نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے بولی، آج میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے اسما۔ تمہیں معلوم ہے میری کتنی خواہش تھی کہ تم ظاہر شاہ کی دلہن بنو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز جذبات سے بھر گئی۔ وہ خوشی سے چمکتے ہوئے زیورات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ سب میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ تمہارے بابا کا خواب تھا کہ ظاہر تمہیں اپنی دلہن بنا کر اس حویلی کا حصہ بنائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ظاہر شاہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور آج وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ شبانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، مگر ان کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ ان کے جذبات اس قدر گہرے تھے کہ اسما ان کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی خوشی اور فخر کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شبانہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، تمہارے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ ظاہر شاہ ایک بہترین شوہر ہوگا اور وہ تمہیں بہت عزت دے گا۔ آج میں اتنی خوش ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میری بیٹی گاؤں کے سردار کی بیوی بنے گی، یہ سوچ کر ہی دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اسما کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی ممتا بھری باہوں میں اسما بے بس ہو گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اپنی ماں کے قریب بیٹھی رہی، ان کی باتیں سن کر، مگر ان کا دل جیسے کسی پتھر تلے دب گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر وہ خود کو سنبھالے رہی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ کمرے کے دروازے کے باہر آ کر اس نے گہرے سانس لیے اور اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ اس کا دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، ایک طرف اپنی ماں کی خوشی، دوسری طرف اپنی زندگی کے خواب۔ وہ رات اسما کے لیے بے حد طویل اور بوجھل ثابت ہونے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ ایک ہفتے کا وقت کس طرح سے گزرا اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کی خاطر اپنا سر جھکا رہی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار اپنا سر جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار اس کی شادی ظاہر شاہ سے ہو گئی تو وہ کبھی بھی اس حویلی سے نکل نہیں پائے گی۔ اس لیے اس نے رات میں ہی فائزہ سے فون پر بات کی تھی اور دونوں نے ایک بہت بہترین منصوبہ بنا لیا تھا، اور جیسے وہ صبح عملی جامہ اسے پہنانے والی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور دھیرے دھیرے روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسما نے اپنے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور دبے قدموں باہر نکلی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا مگر اس کے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نے ایک آخری بار حویلی پر نگاہ ڈالی، گہرا سانس لیا اور خود کلامی کرتے ہوئے کہا، یہ جگہ میرے لیے نہیں بنی، میں یہاں اپنی زندگی قید کر کے نہیں گزار سکتی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور آگے بڑھ گئی۔ حویلی کے دروازے پر گارڈز موجود تھے مگر وہ سب نیند میں تھے۔ یہ موقع اسما کے لیے موزوں تھا اور اس نے بغیر آواز پیدا کیے دروازہ عبور کر لیا۔ باہر نکلتے اس نے تیزی سے بس اسٹیشن کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا دل گھبراہٹ اور آزادی کے احساسات کے درمیان میں جھول رہا تھا مگر وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹیشن پر پہنچتے ہی اس کی نگاہیں فائزہ کو تلاش کرنے لگی۔ جیسے اس نے ایک گاڑی کے قریب اپنی دوست کو دیکھا، اس کے دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ فائزہ گاڑی کے باہر کھڑی تھی اور اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی کہ تم آؤ گی، آؤ جلدی سے بیٹھو۔ اسما نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔
گاڑی کے چلنے کے ساتھ ہی اس کا دل کچھ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ فائزہ نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تو آخر کار تم نے صحیح فیصلہ کر ہی لیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ اسما نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، یہ فیصلہ لینا آسان نہیں تھا فائزہ۔ میں اپنی ماں کی آنکھوں میں خوشی دیکھ چکی تھی، ان کے خواب میری ضد کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی قید میں نہیں گزار سکتی۔ فائزہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اسما یہ تمہاری زندگی ہے، اگر تم اپنے خواب پورے نہیں کرو گی تو پھر کون کرے گا؟ وہ تمہیں کبھی بھی آزاد نہیں رہنے دیتے۔ تم نے بہت ہمت دکھائی ہے۔ اسما کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ آہستہ سے بولی، فائزہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے فیصلے کے لیے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، لیکن یہ ضروری تھا۔ فائزہ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے صبح کی ٹھنڈی ہوا کو اندر آنے دیا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس اب یہ سب چھوڑو، آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ تمہاری آزادی کی یہ صبح تمہارے نئے سفر کا آغاز ہے۔ اسما نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہاں اب میں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ میرا فیصلہ صحیح تھا، مجھے اپنے خوابوں کی تکمیل کرنی تھی۔ فائزہ نے ہلکی مکروہ ہنسی کے ساتھ کہا، اور تمہارے خوابوں میں تمہاری دوست ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گاڑی شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ سیدھا فائزہ کے گھر پر آئے۔ وہاں پہنچتے ہی فائزہ نے اسے ناشتہ کروایا تھا، لیکن ناشتے کے 2 لقمے لینے کے بعد ہی اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ صوفے پر ہی سوتی چلی گئی۔ فائزہ نے ایک مکروہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا اور فوراً ہی تارا بائی کو کال کر دی تھی تاکہ وہ اپنے بندے بھیج کر لڑکی اٹھا لے، اور خود وہ واپس گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ یہی تو اس کا منصوبہ تھا جسے وہ عملی جامہ پہنا چکی تھی۔ رات کی کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے ارد گرد کا ماحول بہت عجیب محسوس ہوا۔ کانوں میں بھاری شور، گونجتے ڈھول اور گھنگروؤں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہی۔ اس کا ذہن بیدار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور دھیرے دھیرے شعور لوٹنے لگا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، مگر یہ جگہ وہ نہیں تھی جہاں وہ سوئی تھی۔ رنگ برنگے پردے، نیم تاریک کمرے کی مدھم روشنی اور تیز خوشبو کا احساس اس کے حواسوں پر چھا گیا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر اس کے اندر کی فضا بوجھل اور اجنبی تھی۔ اسما نے حیرت سے اسے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے خود کو ایک اجنبی لباس میں پایا جو اس کے جسم کو تقریباً بے نقاب کر رہا تھا۔ خوف سے اس نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی آنکھوں میں دہشت کی پرچھائیاں گہری ہونے لگیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اس نے اپنے قدموں کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا دل بے یقینی کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ اس نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ باہر سے گھنگروں اور ڈھول کی آوازیں مسلسل بڑھ رہی تھیں، جیسے کسی تقریب کا شور ہو۔ اسما نے دروازے کے قریب کان لگایا مگر ہر طرف سے اجنبی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خوف اور بے بسی کے عالم میں اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور دل کی دھڑکن جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اچانک اسے فائزہ کا خیال آیا، میں تو فائزہ کے ساتھ آئی تھی، تو پھر یہ جگہ کون سی ہے؟ اسما پیچھے ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں جھماکے ہونے لگے اور ماضی کے تمام لمحے ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ صبح کا وقت، حویلی سے نکلنا، فائزہ کا اس کے لیے گاڑی لے کر آنا اور اس کا سکون سے گاڑی میں بیٹھنا، اور پھر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فائزہ تو میری سب سے اچھی دوست ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مگر حقیقت کے اشارے ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں فائزہ کی ہلکی سی ہنسی اور باتیں گونجنے لگی، میں سب ٹھیک کر دوں گی، تمہاری آزادی کے لیے سب کچھ کروں گی، مگر اس آزادی کی قیمت اتنی بھیانک ہوگی، یہ سوچ کر ہی اس کا دل دہل گیا۔ اسما کے آنسو بے ساختہ اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اپنی بے بسی پر تڑپ کر بولی، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا اور چلاتے ہوئے کہا، کوئی ہے؟ میری مدد کرو، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ مگر باہر کی آوازوں نے اس کے چیخنے کی صداؤں کو دبا دیا۔ اس کے ذہن میں اب ایک اور خیال گونجا، یہ جگہ، یہ کوٹھا تو نہیں؟ جیسے ہی یہ سوچ اس کے دماغ میں آئی، اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ زور سے چلا اٹھی، مگر کمرے کی بے حسی اور باہر کے شور نے اس کے خوف کو اور بڑھا دیا۔ وہ روتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل خوف اور تکلیف سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں فائزہ کی ہنستی ہوئی شکل بار بار آ رہی تھی۔ نہیں، وہ میری دوست تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر دل و دماغ کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔
اسی لمحے باہر سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ نئی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، دیکھتے ہیں کتنے دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر اسما کا دماغ مفلوج ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ کسی جال میں پھنس چکی ہے۔ نہیں، یا اللہ میری مدد کر۔ اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مجھے بچا لو پلیز زائر، مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ نام اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا۔ زائر شاہ، جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی، اس وقت اس کی امید کا واحد ذریعہ تھا۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے کر رونا شروع کر دیا۔ اس کا دل خوف، بے بسی اور بے یقینی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بار بار دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ کوئی معجزہ دکھا دو، مجھے یہاں سے نکالو، مگر اس کے ارد گرد کی دیواریں، شور اور بند دروازہ اس کی دعا کی آواز کو خاموش کر رہے تھے۔ رات کا اندھیرا گہرا تھا اور کمرے کے اندر اسما کی سسکیاں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بے بسی کے عالم میں زمین پر بیٹھی اپنے آپ کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اس کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ اچانک باہر گولیوں کی گونج سنائی دی۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ پھر زائر شاہ کی گرجدار آواز کمرے کے اندر تک گونجی۔ کس کی اجازت سے میرے گھر کی عزت کو یہاں لائے ہو؟ یہ آواز سنتے ہی اسما کا دماغ مفلوج ہو گیا۔ وہ اس آواز کو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ زائر شاہ، وہی شخص جسے اس نے ہمیشہ اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا تھا، آج اس کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس کے وجود میں عجیب سی لرزش پیدا ہوئی اور اس کے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ زائر کی آواز میں وہی روایتی روب اور سختی تھی جو ہمیشہ اسما کو ناپسند رہی تھی، لیکن آج وہی آواز اسے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ کمرے کے باہر ایک شور برپا تھا۔ زائر کی للکار اور پولیس اہلکاروں کی حرکتیں واضح بتا رہی تھیں کہ زائر کوٹھے کے حالات پر قابو پا چکا ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ زائر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور ضبط کی شدت تھی۔ وہ اپنے مخصوص لباس میں تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ اور چہرے پر غصے کی ایک لہر تھی۔ اسما نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں۔ شرم اور خوف سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسما نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ بے ساختہ اٹھی اور تیزی سے زائر کے سینے سے لپٹ گئی۔ یہ عمل اس کے اپنے لیے بھی غیر متوقع تھا، مگر اس کے وجود کو ایک لمحے کے لیے سکون ملا۔ زائر نے اپنے بازو نیچے رکھے، جیسے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی نظریں اسما کے لباس پر گئیں، جو اس کے وجود کو مکمل طور پر ڈھانپنے میں ناکام تھا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد زائر نے اپنے گلے سے اپنی مردانہ چادر نکالی اور خاموشی سے اسما کے گرد لپیٹ دی۔ چلو یہاں سے۔ اس کے الفاظ مختصر مگر حکم بھرے تھے۔ اسما نے خاموشی سے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ زائر نے باہر موجود پولیس کو ایک اشارہ کیا اور فوراً تمام چیزیں ضبط کرنے کا حکم دیا۔ اسما خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی۔ زائر نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ صرف اسما کی ہلکی سسکیاں گاڑی کے اندر گونج رہی تھیں۔ زائر کی نظریں سیدھے راستے پر مرکوز تھیں، مگر اس کے چہرے پر تناؤ اور غصے کے آثار واضح تھے۔ اگر بر وقت وہ فائزہ کا مکروہ چہرہ نہ پہچانتا تو آج کبھی بھی وہ اسما تک نہ پہنچ پاتا۔ فائزہ اسے کوٹھے پر پہنچانے کے بعد حویلی پہنچ گئی۔ وہاں جاتے اس نے منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیا تھا۔ دلہن گھر سے بھاگ چکی ہے اور یہ بات پوری حویلی پر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ فائزہ نے فوراً اپنا کھیل شروع کیا۔ وہ زائر کے سامنے گئی اور مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے بولی، زائر، میں آپ کے خاندان کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اسما نے ایسا کیا۔ یہ سب اس کا منصوبہ تھا۔ زائر جو ہمیشہ اپنے فیصلوں میں جلد بازی نہیں کرتا تھا، فوراً سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایک لڑکی کبھی اس طرح نہیں بول سکتی۔ اس نے فائزہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، سچ بتاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ ہماری اسما کہاں پر ہے؟ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ وہاں موجود سب نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ وہ فائزہ سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے جبکہ فائزہ نے فوراً ہی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اسے کیا پتا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود اس کی شادی انجوائے کرنے کے لیے گاؤں آئی ہے۔ مگر ظاہر کی سختی اور پولیس کے دباؤ کے سامنے آخرکار اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ اسما کو کہاں لے جایا گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سننے کے بعد ظاہر نے فوراً کوٹھے پر چھاپا مارا اور اسما کو وہاں سے باحفاظت نکالا۔ لیکن گاڑی کے اندر بیٹھا ظاہر ابھی بھی غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ
اسما نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اس کی نظروں کے سامنے اسما کا اوریا لباس اور اس کا سہما ہوا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ آخر کار گاڑی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اسما نے حویلی کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ ظاہر اس کی بات سنے، مگر ظاہر نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ گاڑی سے اترتے وقت اس کے لہجے میں صرف حکم تھا، اندر چلو۔ اسما خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی، مگر اس کا دل ابھی بھی بے سکون تھا۔ اندر جاتے اس نے نکاح کا اعلان کر دیا، جبکہ اسما نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اب وہ کبھی اس سے نکاح نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ سے ہو کر آ گئی تھی جہاں سے ایک عزت دار عورت گزرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہے۔ لاؤنج میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ شبانہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسما کا لہو پی جائے۔ انہیں بے انتہا اپنی بیٹی پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کے عنصر چھلک رہے تھے۔ شروع کرو۔ ظاہر شاہ کا حکم سن کر مولوی صاحب نے نکاح کا عمل شروع کیا۔ اسما کا دل بے چین ہو رہا تھا، اس کا دماغ الجھ چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ ابھی بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ شبانہ، زلیخا بیگم اور نازش کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنا شروع کیے، جبکہ اسما کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے دل میں یہی بات جا رہی تھی کہ اب ظاہر شاہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کے ساتھ وہ کرے گا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ جس شخص سے اس نے ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا تھا، اس شخص نے اسے اپنایا تھا، اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ابھی اس وقت جو محبت اور عزت ظاہر کے لیے محسوس ہو رہی تھی، آج سے پہلے اسے یہ محبت اور عزت کسی کے لیے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے لیے فنا ہو جائے گی، لیکن اپنی زندگی اس پر لٹا دے گی۔ اور کہتے ہیں نا، جب انسان سچے دل کے ساتھ کسی کو اپنانا چاہے تو وہ رب بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ نکاح کے بعد رات کا ماحول خاموش تھا۔ ظاہر شاہ نے ہر ایک سے بے حد احتیاط سے بات کی تھی اور اسما کو اپنے کمرے کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ ملازمہ تھی جو اسے آرام دہ کر رہی تھی۔ ظاہر نے اپنی ماں، بہن اور دیگر اہل خانہ کو اطمینان دینے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں اسما کے لیے نرم گوشہ تھا، لیکن اس نے دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کا دل بدل چکا ہے۔ شبانہ بیگم کی آنکھوں میں ابھی تک بے چینیاں تھیں اور ظاہر ان کے قریب پہنچ کر ان کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسما میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کی عزت ہمیشہ کرواؤں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اس کے ساتھ میرا رویہ ویسا ہی ہوگا جیسا پہلے تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ شبانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے چینی سے اس کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر اس سے درخواست کرتی ہیں، ظاہر بس تم یہ یاد رکھنا کہ اس کا باپ نہیں ہے اور وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اسے سمجھانا، اسے معاف کر دینا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے الفاظ نکلے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ظاہر اسما کے لیے نرم دل دکھائے۔ ظاہر نے اپنی چچی کو سینے سے لگا لیا اور پھر انہیں پیار سے آرام کرنے کی تلقین کی۔ وہ جانتا تھا اس وقت ان کی تسلی اور سکون بہت ضروری تھا۔ وہ اب اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اسما کو ہمیشہ ساتھ سنا تھا۔ اس کا دل کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں فوراً اسما پر مرکوز ہوئیں، جو زارو قطار رو رہی تھی۔ اس کی حالت بے حد غیر تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ظاہر کے قدم اس کی طرف بڑھتے گئے اور وہ بے چین ہو کر اس کے قریب پہنچا۔ بغیر کسی لفظ کے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ اسما کی حالت اور بھی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ گہری سسکیاں لے رہی تھی اور اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے۔ ظاہر کی آواز نرم تھی لیکن اس میں ایک سختی بھی تھی۔ اس نے اسما کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں محبت اور سمجھداری کی جھلک تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا اور بولا، غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش کرنا۔ میں تم سے ناراض ہوں اور ہمارے گھر والے بھی تم سے ناراض ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم اس کا تدارک کرو گی۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زارو قطار روتے ہوئے بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی ایسا کر دے گی۔ میں صرف پڑھائی کرنا چاہتی تھی اور اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مگر میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ ظاہر نے گہری سانس لی اور اسما کو مزید مضبوطی سے اپنے سینے میں سموتے ہوئے کہا، پڑھائی کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر اب تمہیں اپنی عزت کا خیال خود رکھنا ہوگا، کیونکہ اب تم سردار بیوی ہو اور تمہیں اپنی عزت کا تحفظ کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ظاہر نے اسما کو ایک اور بوسہ دیا اور اس کے سینے سے لگ گیا۔
اس کا دل ہلکا ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اس کا ذہن بھی کئی سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اب اس لڑکی سے نفرت نہیں کرتا تھا، وہ اسے اپنی زندگی میں ایک نیا مقام دینے جا رہا تھا۔ اسما کو اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنے کی ضرورت تھی اور وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا عزم تھا اور وہ جانتا تھا کہ زندگی میں ہر لمحہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسما کی آنکھوں میں چمک آ چکی تھی۔ اس نے ظاہر کو اپنی زندگی کا نیا محافظ سمجھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرے گی، ایک ایسا سفر جس میں محبت، سمجھداری اور عزت کا تحفظ ہوگا۔